بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس بصیرت سے بھرپور اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے جرائم اور نافرمانیوں کو بیان کر رہے ہیں، ان کی بغاوت کے اہم لمحات اور اس کے بعد ہونے والے نتائج پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ قرآنی حوالوں سے اور تاریخی حوالوں کی تفصیل جانچ کر ہمارا مقصد ان کے اعمال اور ان کے معاشرے پر ان کے اخلاقی اثرات کے بارے میں ایک جامع تفہیم فراہم کرنا ہے۔ اس اہم موضوع پر گہرا نقطہ نظر حاصل کرنے کے لیے مکمل ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کرنا۔ آیت نمبر 183 سورہ ال عمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس سے آگ آسمان سے کھانے۔ کہہ دو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول کھلے دلائل کے ساتھ آ چکے ہیں، اور جو تم کہتے ہو تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ بہت سے انبیاء تھے جن کو ان کی قوم نے قتل کیا تھا، جن میں درجنوں نام نہاد انبیاء بھی شامل تھے، اور سب سے مشہور قتل حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل تھا۔ بنی اسرائیل نے صرف حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہیں بھی ان کے والد کے قتل کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے ایک معجزہ کر کے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا اور صلیب پر چڑھانے جانے کے مستبادل کے طور پر آپ کی شکل والا دوسرا آدمی کر دیا، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ نمبر 2، بچھڑے کی پوجا کرنا۔ سورہ اعراف کی آیات نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور موسیٰ کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا جس کی آواز نیچی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ عبادت کرتے تھے اور وہ ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گلے ہوئے 40 دن گئے ہو گئے تھے، اور ان کی قوم بے چین ہو رہی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت 10 دن مزید بڑھا دی ہے۔ سامری، ایک شخص جو برائی کی طرف میل تھا، نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک اور رہنما تلاش کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ اس نے ان سے کہا، حقیقی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک خدا کی ضرورت ہے، اور میں آپ کے لیے ایک فراہم کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے تمام سونے کے زیورات کو اکٹھا کیا، ایک گڑھا کھودا جس میں اس کی لاٹ رکھا تھا، اور اسے پگلانے کے لیے ایک بڑی آگ جلائی۔ فاسٹنگ کے دوران اس نے مٹھی بھر دھول پھینکی۔ جاہلوں کو متاثر کرنے کے لیے جادوگر کی طرح کام کیا۔ پگھلی ہوئی دھات سے اس نے سنہری بچھڑا بنایا، وہ کھوکھلا تھا، اور اس میں سے گزرنے والی ہوا نے آواز پیدا کی، چونکہ تو ہم پرستی اس کے ماضی میں شریعت کر گئی تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عجیب و غریب آواز کو کسی مافوق الفطرت چیز سے جوڑ دیا، گویا یہ کوئی زندہ دیوتا ہے، اور اسے خدا کے طور پر قبول کر لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کے صاف نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔